اچھا جوان صاحب یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب واپس آ گئے منظر عام پر. انہوں نے بتایا کہ وہ چلے پر گئے ہوئے تھے اور بغیر بتائے چلے پر گئے تھے. انہوں نے آ کر یہ بیان دیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے. اور اس سے پہلے بھی آپ سے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال کیا تھا کہ بے گناہ جو لوگ ہیں 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں اس کے حوالے سے طریقے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ کیا کردار ادا کرے گی. کیا اگر شیخ رشید آپ سے رابطہ کرتے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے جو بے گناہ لوگ ہیں اس حوالے سے آپ کو کردار ادا کریں گے ان کے ساتھ؟ یار ایک ہوتا ہے پانی سے پکوڑے تلنا, ایک ہوتا ہے تھوک سے پکوڑے تلنا. شیخ صاحب پانی اور تھوک سے پکوڑے تل رہے ہیں اور میں عملی کام کر رہا ہوں. یہ 15-20 بندے اور اس کے علاوہ کم از کم کوئی 150-200 بندہ ہے جن کو میں بچا چکا ہوں, ان میں نامینیٹڈ بھی ہیں, ان میں وغیرہ وغیرہ اور نامعلوم کے اندر بھی ہیں. میں نے تھوک سے پکوڑے نہیں تلے, میں نے فواد چودھری کی طرح کی 2 نمبریاں نہیں کی کہ جناب سیمپتھیز لینے کے لیے ڈبل گیم کروں. اور شیخ صاحب میرے قابل احترام ہیں, میں نے ان کو اپنا بڑا بھائی کہا تھا, آج بھی میں اس دعوے پہ قائم ہوں. لیکن انہوں نے جو پہلا انٹرویو دیا تھا اس میں بھی انہوں نے جناب چتر چلاکی کرنے کی کوشش کی تھی, سارے پاسے پورے رکھن دی. لیکن کل جناب وہ کچھ تھوڑا سا کھل کے آگے ہیں. وہ چیئرمین تحریک انصاف کو اور ان کی تحریک کو لعنتی کردار انہوں نے قرار دیا ہے. اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری لعنتی تحریک کے اندر ڈی جے کا کردار جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا تھا, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال شیخ رشید صاحب دیر آئے درست آئے, میرے لیے قابل احترام ہے. اور انشاءاللہ پنڈی کی سیاست کے اندر میں اور وہ پاسبلٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھے طریقے سے کچھ چیزوں کو لے کے چلیں گے پی ڈی ایم کے خلاف اور اس نون لیگ کے خلاف. لیکن شیخ رشید صاحب کو ایک تو انہوں نے معافی مانگی, ان کو کھلا کے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ جو 1.5 سال کی تحریک فساد فی الارض تھی اس کے اندر چیئرمین تحریک انصاف کا جو دماغ تھا اس کا کردار بھی آپ کا تھا, اور اس کے جو ڈی جے کا کردار تھا وہ بھی آپ کا تھا. جی خان صاحب, چلے سے زیادہ زہر ہونے کے اثرات زیادہ ٹھیک ہوگا. سر آپ نے یہ واضح طور پر ایک دفعہ دہرائی گا آپ کا اصل مطالبہ کیا ہے؟ اصل مطالبہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ پریکٹیکلی بے گناہ لوگوں کو, میری بھی آپ سے گزارش ہے کہ میں ایویں ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے اور سیمپتھیز حاصل کرنے کے لیے باتیں کروں. میں پریکٹیکل کام کر رہا ہوں. 5 مہینے سے میں نے پی سی او لوگوں کو جو نامینیٹڈ ہیں, جو غیر نامینیٹڈ ہیں, میں ان کو بچا رہا ہوں. جو بے گناہ ہیں یا جو توبہ طائب ہو رہے ہیں اس پورے پروسیس سے, جن کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا ریاست کے خلاف, پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف, اور ان لوگوں کو میں بچا کے بڑی سموتھلی جناب ان کو ایک سائڈ پہ کر رہا ہوں. تو ایک تو بے گناہ لوگوں کو انشاءاللہ جو چھڑانے کی تحریک ہے وہ اگلی, اب ہر ہفتے ایک پریس کانفرنس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5, 10, 15 اہم پولیٹیکل فگرز میرے ساتھ بیٹھ کے جناب آئی پی پی میں شمولیت اختیار کریں گے. میرا مطالبہ ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے یہ ہے کہ جو کلپرٹ تھے, جو لیڈر تھے, اور وہ لیڈر سب کو پتہ ہے, اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ایک رپورٹ ہے, ماسٹر مائنڈ کون تھا, کس نے پورا پلان بنایا, چاہے وہ ادارے کے اندر ہے, ادارے سے باہر ہے, یا تحریک انصاف میں ہے. ان کا کیس ملٹری کورٹس کے اندر چلنا چاہیے. اور پھر ایک چیز اور, آپ کے سوال ٹکا ثانی صاحب نے بڑا امپورٹنٹ پوچھا, اس کا جواب پوری پاکستانی قوم کے لیے. ایک حوالہ یہ پیش کیا جا رہا ہے پٹیشنرز کی طرف سے, اور جو باہر کی خفیہ ایجنسیز کے ڈالرز پہ پلنے والی این جی اوز ہیں, حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں, وہ ڈرامہ یہ کر رہی ہیں کہ جناب یہ جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ ہوگا, یہ جیسے ہی جج نے فیصلہ کرنا ہے ویسے ہی سیدھی گولی مار دینی ہے, اسی وقت پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دینا ہے. نہیں جناب, آئین اور قانون کے مطابق ملٹری کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا جائے گا, چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور پوری پروویژن اور پورا طریقہ کار موجود ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر اس کے خلاف جانے کا. جی جناب. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے, کچھ ٹائم پہلے, 2-3 دن پہلے غالباً ایک پوسٹز آتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بلا مچایا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیمز ہیں, جو سوشل میڈیا یوز کرنے والے صارفین ہیں, ان کو خان صاحب کی طرف سے جو پیڈ ہوتے ہیں وہ مطلب ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے. کیا اس بات میں کچھ صداقت ہے؟ آپ بھائی میں نے 22 مئی کے بعد آئی تھنک سو کہ 29 یا 30 مئی کو میں نے پریس کانفرنس کی تھی دوسری یہیں پہ,
میں نے کہا تھا کہ تقریباً 30,000 کے قریب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو پی ٹی آئی کے پیڈ اس میں سرکاری پیسوں سے بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے فنڈ سے بھی ہیں. اس وقت بڑا مذاق اڑایا گیا, اس وقت بڑا غم اور غصے کا اظہار کیا گیا. اس وقت جناب ایک میمز بنا کے پوری سوشل میڈیا پہ کہ میرے پیسے کدھر ہیں, میرا فنڈ کدھر ہے, میری تنخواہ کدھر ہے. وہ اللہ پاک کا کرم ہے, جو باتیں میں مسلسل کر رہا ہوں 5 مہینے سے, کبھی صداقت عباسی, کبھی عثمان ڈار, کبھی شیخ رشید, کبھی فاروق حبیب, یہ سارے لوگ آ رہے ہیں, وہ میری ان ساری باتوں کو انڈوس کر رہے ہیں. اب یہ والی بات جو میں نے کہی تھی آج سے 4 دن پہلے پاکستان کے میڈیا نے, میں نے نہیں بریک کی, آپ لوگوں نے بریک کی, کہ وہ 1140 KPK کے ان کا نام, ان کا پتہ, ان کا ایڈریس, ان کا موبائل نمبر, ان کا انسٹا کا ہے جناب ایڈریس, ان کا یوٹیوب کا ایڈریس, ان کا ٹک ٹاک کا ایڈریس, ان کا فیس بک کا ایڈریس, ان کا ہر چیز کا ایڈریس اور ان کی پے, اور پھر ان کا نوٹیفیکیشن انفارمیشن ڈپارٹمنٹ KPK 87 کروڑ روپے صرف 2 سال کے لیے 2021-22 اور 22-23, اور وہ بنیادی طور پہ 87 کروڑ پاک فوج کے خلاف, ISI کے خلاف, عدالتی اداروں کے خلاف, اور جس طرح ججز کی ٹرولنگ ہوتی تھی جسٹس عامر کے خلاف جو لاہور ہائی کورٹ کے ہمارے فاضل چیف جسٹس ہیں, جس انداز سے گندی کمپین آرمی کے جنرلوں کے خلاف, افسران کے خلاف اور آرمی کی شہادتوں کے خلاف, یہی یہاں سے ٹرولنگ ہوتی تھی, تو وہ چیزیں ثابت ہوں گی. اچھا آخری سوال جی, آخری سوال. چوہان صاحب